Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21 are located in India. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. دہشت گردوں کے 66 تربیتی مراکز افغانستان 21 بھارت میں موجود. انڈیا دہشت گردوں کو تربیت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے. بھارت نے 30 داعش دہشت گردوں کو پاکستان منتقل کیا. سرحد کے ساتھ بھارتی قونصل خانوں میں سازشیں کی جا رہی ہیں. بھارتی کرنل راجیش افغانستان سے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. را کی طرف سے ٹی ٹی پی کی معاونت کے ثبوت ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ. سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت نے خصوصی ملیشیا بنائی. بانی متحدہ گروپ کو بھی را کی فنڈنگ کے شواہد موجود. اجمل پہاڑی نے تسلیم کیا بھارت نے 4 کیمپ قائم کیے ہیں. بھارتی قونصلیٹ کے ذریعے دہشت گرد نیٹ ورک کو نئے اہداف ملے. عمائدین اور علماء کرام بھی ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار. ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے, کوئٹہ میں ہوئے. را اور ڈی آئی اے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یہ پاکستان کے اندر پش پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہے. مثال کے طور پر ٹی ٹی پی, مثال کے طور پر بی ایل اے, مثال کے طور پر جے یو اے, جمعیت الاحرار. وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنسورشیم اسٹیبلش کیا جائے بٹوین ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی ایل ایف اینڈ بی آر اے. میں آج واضح طور پر کھل کے کہہ رہا ہوں ان کا ایک واضح پلان ہے سی پیک کو سیبوٹاج کرنا. بھارت کا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا منصوبہ. وزیر خارجہ نے ناقابل تردید شواہد پیش کر دیے. پشاور اور کوئٹہ میں دہشت گردی بھارتی منصوبہ بندی کی عکاس. بھارتی ایجنسیز ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت بلوچ کل عدم تنظیموں میں 22 ارب روپے تقسیم کر چکی ہیں. سی پیک کو ہدف بنانے کے لیے را میں خصوصی سیل قائم. تخریب کاری کے لیے 80 ارب روپے مختص ہو چکے ہیں. دشمن جان لے اہم منصوبوں کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس بریفنگ. گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل بگل بجنے کو تیار. فیصلہ کن مارکہ کل. تیاریاں آخری مراحل میں داخل. پولنگ سٹیشنز میں سامان کی ترسیل. 24 میں سے 23 حلقوں میں زور کا جوڑ. نون لیگ, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع. گلگت بلتستان میں 9 مخصوص نشستوں پر انتخاب. خواتین کی 6 اور ٹیکنوکریٹس کے لیے 3 نشستیں مختص. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. 10,000 سے زائد اہلکار تعینات. سندھ پولیس کے جوان اور افسر بھی پہنچ گئے. اسکردو کا حلقہ 9 سب کی توجہ کا مرکز. اسپیکر فدا محمد ناشاد کی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قسمت آزمائی. پیپلز پارٹی کے وزیر وقار اور آزاد امیدوار وزیر سلیم ٹف ٹائم دینے کو تیار. نواز نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے والد کی سیاست کی نفی کی ہے. یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں. شہباز شریف کو انہوں نے مفلوج کر دیا. پی ڈی ایم میں سارے لوگ اس بیانیہ کے ساتھ نہیں ہیں. جو آئینی اور قانونی طریقے ہمیں ختم کرنے کے ہیں ان کی سخت اور طاقت پی ڈی ایم میں نہیں ہے.
مریم نواز نے اپنے والد کی سیاست کی نفی کی، شہباز شریف کو مفلوج کر دیا۔ نون لیگ میں سے دسمبر سے فروری تک آوازیں اٹھیں گی، پی ڈی ایم میں حکومت گرانے کی سکت نہیں۔ شیخ رشید، گلگت بلتستان پیپلز پارٹی دوسرے اور نون لیگ چوتھے نمبر پر ہوگی، وفاقی وزیر ریلوے کا دعویٰ۔ 73 سال کا گن صرف 2 سال میں صاف نہیں ہو سکتا۔ گلگت بلتستان سے مسترد شدہ ٹولہ اب چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ عوامی اجتماعات میں گریبان اور بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی فتح یقینی ہے، فردوس عاشق آوان۔ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق قیادت نے پارٹی کو ہدایات دے دیں جن پر عمل ہو رہا ہے۔ استعفوں یا اسلام آباد کی جانب مارچ کا فیصلہ پی ٹی ایم نے کرنا ہے۔ 13 دسمبر کے جلسے کو کامیاب بنائیں گے ایاز صادق۔ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور کی منگنی یونس چودھری کے صاحبزادے محمود چودھری سے طے۔ 27 نومبر کو منگنی کی تقریب بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگی، کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل۔ پی ایس ایل میچز کے لیے کراچی میں فول پروف سیکیورٹی پلان، نیشنل اسٹیڈیم، ہوٹلز اور دیگر روٹس پر 5000 پولیس اہلکار تعینات۔ ماہر نشانہ باز حساس مقامات پر الرٹ، سیکیورٹی ڈویژن کے ساتھ ایس پیز اور 16 ڈی ایس پیز بھی آن ڈیوٹی۔ کورونا کی دوسری لہر میں مزید تیزی، طلباء اور اساتذہ کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر راولپنڈی کے 5 اسکول اور خواتین کا 1 کالج 21 نومبر تک بند، محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، کیسز میں اضافہ، شرح 7.5% تک پہنچ گئی۔ مہلک وائرس ختم ہونے کا تاثر بالکل غلط، شہری ایس او پیز پر ہر صورت عمل درآمد کریں، مرتضی وہاب۔ کورونا کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری، ایس او پیز پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ کیسز بڑھنے پر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، عوام کے تعاون سے ہی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یاسمین راشد۔ پشاور میں لنڈا بازار کورونا وائرس کو دعوت دینے لگے، ماسک کا استعمال، نہ سماجی فاصلے کا خیال، بیرون ملک سے آئے سامان پر جراثیم کش سپرے کا عمل بھی نظر انداز، لوگوں کی بے احتیاطی سے مہلک وائرس پھیلنے کے خدشات۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر بھی کافی مہنگائی ہو گئی ہے، تو اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہیں، وہ ان میں بھی کرونا وائرس کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے چانسز ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ باہر ممالک سے یہ چیز آ رہا ہے نا، معلوم نہیں ہے کس چیز میں کرونا ہے، کس میں چیز میں نہیں ہے۔ احتیاط بہت لازمی ہے، احتیاط ہم کریں۔ تمام اشاریے مسلسل دوسرے ہفتے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی دکھا رہے ہیں۔ صورتحال برصغیر کے دیگر ممالک کے برعکس ہے۔ انشاءاللہ مہنگائی پر مزید قابو پانے کی کوشش کریں گے وزیر اعظم عمران خان۔ گندم کی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کی جائے، ایم پی اے رابعہ فاروقی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے اسپیشل کمیٹی کے فیصلے پر ہر صورت عمل کیا جائے، قرارداد کا متن۔ دھواں چھوڑتی فیکٹریوں اور بھٹوں کی بندش پر عمل نہ ہو سکا، فیصل آباد میں بھی اسموک بے قابو، شہریوں کے لیے سانس لینا محال، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ صبح صبح آپ دیکھیں فیکٹریاں دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو بٹھے ہیں اور دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔
تربیت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کالعدم دہشت گرد تنظیموں کا کنسورشیم بنا رہا ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی داعش پاکستان کے قیام کی سازش کر رہی ہے۔ آج کی پریس بریفنگ میں DGISPR نے بتایا کہ سرحد کے ساتھ بھارتی قونصل خانے سازش کا گڑھ ہیں۔ بھارتی کرنل راجیش افغانستان سے پاکستان سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بھارتی کرنل راجیش نے 4 بار دہشت گردوں سے افغان سفارت خانے میں ملاقات کی ہے، اور آج DGISPR نے یہ بتایا کہ بلوچستان میں سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھارت نے خصوصی ملیشیا بنائی ہے۔ اس کے علاوہ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ بھارت نے 30 داعش دہشت گردوں کو پاکستان منتقل کیا ہے۔ آپ کو بتائیں DGISPR کا کہنا ہے کہ بھارت دہشت گردوں کو تربیت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ بھارت کالعدم دہشت گرد تنظیموں کا کنسورشیم بنا رہا ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کے پیچھے بھارت ہے۔ That India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted, right? Soon after they were uprooted from Pakistan. The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists. India has been endeavoring to establish a consortium of Tehreek-e-Taliban Pakistan with proscribed dissident groups of Balochistan, that is BLA, BLF and BRA. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian Embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, it reads that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to synergize their efforts and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. Recently, 30 Indian Daesh militants were relocated from India to various camps along Pakistan-Afghanistan border. Uncontrivable evidence reveals that Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. $60 million were dedicated to this force. Besides funding, India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. Here we also have the evidence of RAW providing weapons, ammunition, and IEDs to Tehreek-e-Taliban Pakistan commanders. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan, whereas 21. اس میں ہمارا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور اسی سلسلے میں ہم نے قانون سازی کو بھی فورس کیا، مجبور کیا PMLN حکومت کو کہ وہ الیکٹورل ریفارمز لائے، اور وہ کمیٹی بنی جس میں کہ میجورٹی انہی کی تھی، اور جو الیکٹورل ریفارمز ہوئے اسی کی بیانیات پہ 2018 کا الیکشن بھی ہوا. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے، بیکاز ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو طریقہ کار ہے،
جو کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, جو آج کل بھی سن رہے ہیں مختلف جلسوں میں, کہ الیکشن وہ درست ہوتے ہیں جس میں کہ یہ لوگ جیتے ہیں, ججز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جو کہ ان کے حق میں فیصلہ دیں. تو پسند کے نتائج حاصل کرنا ان کے لیے ایک ہمیشہ کا ان کا ایک بنیادی ستون رہا ہے, ان کی جتنی بھی سیاست ہے. اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر اس جج سے برا کوئی جج ہے نہیں, اور اگر ہار جائیں تو پھر دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کا جو یہ رویہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں جو سوات میں ہوئے, جو اور جگہوں پہ ہوئے, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں. آئے روز ایک نیا میثاق بنانے کی, اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو 15 کو ہونا تھا وہ بھی اب 17 کو ہو گیا ہے, جو نیا ایک میثاق بنا رہے ہیں, ایک اور میثاق بنا رہے ہیں جس کی کہ یہ خود دھجیاں اڑانے میں ماہر ہیں, اور ماضی کو ریکارڈ رکھتے ہوئے پی ایم ایل نون پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا, جس طرح کہ انہوں نے کیا تھا کہ سب کو بائیکاٹ کرا کے اور پھر آخری دن خود الیکشن میں حصہ لے لیا. کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم نون کی قیادت؟ کچھ موروثی لیڈر ہیں ان کے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, اور مدد کس سے لی جا رہی ہے, کس ادارے سے لی جا رہی ہے, وہ وہی ادارہ ہے جس کے والد صاحب جن کے والد صاحب نے اس ادارے کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے, اٹیک کیا ہوا ہے. تو ان کی جو متضاد سوچ ہے, متضاد باتیں ہیں, وہ اس چیز کی اس ایک بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہ تو جمہوریت پسند ہیں, نہ ان کا رویہ جمہوری ہے, نہ ان کی ذہنیت جمہوری ہے. یہ اقتدار کی ہوس میں اپنے کاروبار کو دوام دینے, عوام کے وسائل کو لوٹنے, اور پھر اس کی بچت کے لیے سیاست کا لبادہ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ یہ لگاتے ہیں. اب پاکستان بدل چکا ہے, اور اس قسم کی باتیں, جو یہ باتیں کرتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں نہ وہ جمہوریت کا خیر خواہ ہے, بیکاز کس طرح سے آپ ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کو آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ جن کو گھر بھیجا جائے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے آپ, پھر آپ کی بات, پھر آپ ادارہ بھی بہترین ادارہ ہوں گے, اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. یعنی کہ ایک پارٹی جس نے کہ جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے اور غیر جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹانے کی بات کر رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. یہ جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتے جمہوریت پسند. ان کی تو موروثی پارٹیاں ہیں. کون ہے مریم نواز, کس کی بیٹی ہے؟ شہباز شریف کس کا بھائی ہے؟ یہ جتنے بھی رشتہ دار ان کی حکومتوں میں تھے, یہ کون ہے؟